بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے ذمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل سے بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے اور لائک کر کے شیئر کر کے دوستوں سے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر یہ اس چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں، دوستوں تک بھی پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیات مبارکہ 75 تا 77 کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم حق کو یہ کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے سامنے آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ تفسیر سماعت فرمائیے۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ اس موقع پر ان حواشی کو پیش نظر رکھا جائے جو سورہ اعراف رکوع 13 تا 21 میں قصہ موسیٰ و فرعون پر لکھے ہیں۔ جن امور کی تشریح وہاں کی جا چکی ہے ان کا اعادہ یہاں نہ کیا جائے گا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، یعنی انہوں نے اپنی دولت، حکومت اور شوکت و حشمت کے نشے میں مدہوش ہو کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھ لیا اور اطاعت میں سر جھکا دینے کے بجائے اکڑ دکھائی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ کا پیغام سن کر وہی کچھ کہا جو کفار مکہ نے موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر کہا تھا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ یہاں سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات صریح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی دراصل اسی خدمت پر معمور ہوئے تھے جس پر حضرت نوح اور ان کے بعد کے تمام انبیاء سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک معمور ہوتے رہے ہیں۔ اس سورہ میں ابتدا سے ایک ہی مضمون چلا رہا ہے اور وہ یہ کہ صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور الہ مانو اور یہ تسلیم کرو کہ تم کو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں
اللہ کے سامنے حاضر ہونا اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر جو لوگ پیغمبر کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف تمہاری فلاح کا بلکہ ہمیشہ سے تمام انسانوں کی فلاح کا انحصار اسی ایک بات پر رہا ہے کہ اس عقیدہ توحید و آخرت کی دعوت کو، جسے ہر زمانے میں خدا کے پیغمبروں نے پیش کیا ہے، قبول کیا جائے اور اپنا پورا نظام زندگی اسی بنیاد پر قائم کر دیا جائے۔ فلاح صرف انہوں نے پائی جنہوں نے یہ کام کیا، اور جس قوم نے بھی اس سے انکار کیا وہ آخر کار تباہ ہو کر رہی۔ یہی اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے، اور اس سیاق میں جب تاریخی نظائر کے طور پر دوسرے انبیاء کا ذکر آیا ہے تو لازماً اس کے یہی معنی ہیں کہ جو دعوت اس سورہ میں دی گئی ہے وہی ان تمام انبیاء کی دعوت تھی، اور اسی کو لے کر حضرت موسیٰ و ہارون بھی فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس گئے تھے۔ اگر واقعہ وہ ہوتا جو بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ و ہارون کا مشن ایک خاص قوم کو دوسری قوم کی غلامی سے رہا کرانا تھا، تو اس سیاق و سباق میں اس واقعہ کو تاریخی نظیر کے طور پر پیش کرنا بالکل بے جوڑ ہوتا۔ اس میں شک نہیں کہ ان دونوں حضرات کے مشن کا ایک جز یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل ایک مسلمان قوم کو ایک کافر قوم کے تسلط سے اگر وہ اپنے کفر پر قائم رہے نجات دلائیں، لیکن یہ ایک ضمنی مقصد تھا نہ کہ اصل مقصد بعثت۔ اصل مقصد تو وہی تھا جو قرآن کی روح سے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد رہا ہے، اور سورہ نازعات میں جس کو صاف طور پر بیان بھی کر دیا گیا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ فرعون کے پاس جا کر، کیونکہ وہ حد بندگی سے گزر گیا ہے، فرعون کے پاس جا کیونکہ وہ حد بندگی سے گزر گیا ہے، اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ سدھر جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو اس سے ڈرے۔ مگر چونکہ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آخر کار حضرت موسیٰ کو یہی کرنا پڑا کہ اپنی مسلمان قوم کو اس کے تسلط سے نکال لے جائیں، اس لیے ان کے مشن کا یہی جز تاریخ میں نمایاں ہو گیا، اور قرآن میں بھی اس کو ویسا ہی نمایاں کر کے پیش کیا گیا جیسا کہ وہ تاریخ میں فی الواقعہ ہے۔ جو شخص قرآن کی تفصیلات کو اس کے کلیات سے جدا ہو کر دیکھنے کی غلطی نہ کرتا ہو بلکہ انہیں کلیات کے تابع کر کے ہی دیکھتا اور سمجھتا ہو، وہ کبھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑ سکتا کہ ایک قوم کی رہائی کسی نبی کی بعثت کا اصل مقصد اور دین حق کی دعوت محض اس کا ایک ضمنی مقصد ہو سکتی ہے۔ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جادو اور معجزے کے درمیان جو مشابہت ہوتی ہے، اس کی بنا پر تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو قرار دے دیا۔ مگر نادانو، تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے جادوگری کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض و بے دھڑک ایک جبار فرمانروا کے دربار میں آئے اور اسے اس کی گمراہی پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے؟ تمہارے ہاں کوئی جادوگر آیا ہوتا تو پہلے درباریوں کے پاس خوش آمدید کرتا پھرتا کہ ذرا سرکار میں مجھے اپنے کمالات دکھانے کا موقع دلوا دو۔ پھر جب اسے دربار میں رسائی نصیب ہوتی تو عام خوش آمدیوں سے بھی بڑھ کر ذلت کے ساتھ سلامیاں بجا لاتا، چیخ چیخ کر درازی عمر و اقبال کی
کی دعائیں دیتا، بڑی منت سماجت کے ساتھ درخواست کرتا کہ سرکار کچھ فدوی کے کمالات بھی ملاحظہ فرمائیں، اور جب تم اس کے تراشے دیکھ لیتے تو ہاتھ پھیلا دیتا کہ حضور کچھ انعام مل جائے۔ اس پورے مضمون کو صرف ایک فقرے میں سمیٹ دیا ہے کہ جادوگر فلاح یافتہ انسان نہیں ہوا کرتے۔ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ صحیح سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4878۔ فوائد: لوگوں کا گوشت کھانا یہ کنایا ہے غیبت کرنے سے۔ عزتیں پامال کرنے سے مراد لوگوں کے سامنے برائی بیان کر کے ان کی ساکھ اور وقار کو مجروح کرنا۔ یہ سب باتیں حرام اور سخت ممنوع ہیں۔ مذکورہ سزا سے اس جرم کی قباحت واضح ہے۔ ناظرین و سامعین محترم و ویورز، آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ یونس کی آیات مبارکہ 75 تا 77 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور یہ سب کچھ یہ ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس سے میں روزانہ کی بنیاد پر اس پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ولاگ ہے، لہٰذا اسے اسکپ مت کیجیے، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا کبھی نہ بھولیے گا، تاکہ آنے والے یہ ولاگز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔